پہلا سیموئیل 9 باب اس کی پہلی آیت سے۔ اور بنیامین کے قبیلہ کا ایک شخص تھا جس کا نام قیس بن ایبیل بن زرور بن بکورت بن افیک تھا۔ وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا، اور اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام سول تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور سول کے باپ قیس کے گدھے کھو گئے، سو قیس نے اپنے بیٹے سول سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدھوں کو ڈھونڈ لا۔ سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک اور سلیسا کی سرزمین میں گئے اور وہاں بھی نہ تھے۔ پھر وہ بنیامینیوں کے ملک میں آئے پر ان کو وہاں بھی نہ پایا۔ جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو سول اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا، آ ہم لوٹ جائیں، تا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی پورا ہوتا ہے۔ سو ہم ادھر چلیں، شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں۔ سول نے اپنے نوکر سے کہا، لیکن دیکھ اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں؟ روٹیاں تو ہمارے توشہ دان کی ہو چکی، اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم اس مرد خدا کی نظر کریں، ہمارے پاس ہے کیا؟ نوکر نے سول کو جواب دیا کہ دیکھ پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے، اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا تاکہ وہ ہم کو راستہ بتا دے۔ اگلے زمانہ میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں، کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے۔ تب سول نے اپنے نوکر سے کہا، تو نے کیا خوب کہا، آ ہم چلیں۔ سو وہ اس شہر کو جہاں وہ مرد خدا تھا چلے۔ سو وہ اس شہر کو جہاں وہ مرد خدا تھا چلے، اور اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے ان کو کئی جوان لڑکیاں ملیں جو پانی بھرنے جاتی تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا غیب بین یہاں ہے؟ انہوں نے ان کو جواب دیا، وہاں ہے، دیکھو وہ تمہارے سامنے ہی ہے۔ سو جلدی کرو کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے، اس لیے کہ آج کے دن اونچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ جو ہی تم شہر میں داخل ہوں گے وہ تم کو پیشتر اس سے کہ وہ اونچے مقام میں کھانا کھانے جائیں ملے گا، کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے لوگ کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے، اس کے بعد مہمان کھاتے ہیں۔ سو اب تم چڑھ جاؤ کیونکہ اس وقت وہ تم کو مل جائے گا۔ سو وہ شہر کو چلے اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سیموئیل ان کے سامنے آ رہا ہے تاکہ وہ اونچے مقام کو جائیں۔ اور خداوند نے سول کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا، سو تو اسے مسح کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ سو جب سیموئیل سول سے دو چار ہوا تو خداوند نے اس سے کہا کہ دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا، یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ پھر سول نے پھاٹک پر سیموئیل کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیب بین کا گھر کہاں ہے۔ سیموئیل نے کہا، سول کو جواب دیا کہ وہ غیب بین میں ہی ہوں، میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا، کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا۔ اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے
ان کا خیال مت کر، کیونکہ وہ مل گئے، اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لیے نہیں؟ سول نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں، اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سے سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ اور سیموئیل سول اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لایا، اور ان کو مہمانوں کے درمیان جو کوئی 30 آدمی تھے صدر جگہ پر بٹھایا۔ اور سیموئیل نے برچی سے کہا کہ وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا، جس کے بارے میں تجھ سے کہا، اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا، لیا۔ برچی نے وہ ران ماں اس کے جو اس پر تھا اٹھا کر سول کے سامنے رکھ دی۔ تب سیموئیل نے کہا، یہ دیکھ، جو گرد لیا گیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ کر کھا لے، کیونکہ وہ اسی معین وقت کے لیے تیرے واسطے رکھی رہی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دعوت کی ہے۔ سو سول نے اس دن سیموئیل کے ساتھ کھانا کھایا، اور جب وہ اونچے مقام سے اتر کر شہر میں آئے تو اس نے سول سے گھر کی چھت پر باتیں کی۔ اور وہ سویرے اٹھے، اور ایسا ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا تو سیموئیل نے سول کو پھر گھر کی چھت پر بلا کر اس سے کہا، اٹھ کہ میں تجھے رخصت کروں۔ سو سول اٹھا اور وہ سیموئیل دونوں باہر نکل گئے۔ اور شہر کے سرے کے اتار پر چلتے چلتے سیموئیل نے سول سے کہا، اپنے نوکر کو حکم کر کہ وہ ہم سے آگے بڑھے۔ سو وہ آگے بڑھ گیا، پر تو ابھی ٹھہرا رہ، تاکہ میں تجھے خدا کی بات سناؤں۔ آمین۔